ندیم چاند نے اٹلی سے سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، تو کوئی بندہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر، کوئی نماز میں آگے دیکھ کر پڑھتا ہے، کوئی نیچے دیکھ کے، ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام مالک والے ہیں اس لیے ایسے نماز پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ والے ہیں۔ یہ امام کی وجہ سے فرق کیوں آ گیا؟ جو نبی نے طریقہ بتایا ہے سب ایک جیسا عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں امید کرتا ہوں آپ سمجھائیں گے ہمیں۔ ہوں یہ جو شریعت کی وضاحت کرنے والے 4 ائمہ کرام گزرے ہیں، شریعت کو وضع کرنے والے، یا آپ ان کو فقی کہہ لیں، 4 گزرے۔ امام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ نعمان بن خالد۔ یہ 4 گزرے ہیں۔ شریعت کو وضع کرنے میں انہوں نے اپنے ذاتی مشاہدات اور تجربات اور تقوی کا استعمال کیا ہے، تو ان کے اپنے ذاتی تقوی کی بنا پر ذرا سا فرق ہے، لیکن وہ فرق رحمت کا باعث ہے۔ یہ جو ہم رفع یدین کرتے ہیں، یہ لوگوں کا اپنا نکالا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتیں ہوتی تھی، اور اللہ تعالی حضور کو بتاتا کہ بھئی فلاں آدمی سے ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھو، تو حضور پاک فرماتے کہ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ منافق۔ لوگ بہت عبادتیں کرتے اور حضور پاک کے سامنے آ کے بڑی عبادتیں کرتے، بڑی تلاوتیں کرتے، تو حضور پاک کو یہ گمان نہ گزرے کہ یہ تو بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً حضور کو بتا دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ظاہری عبادتوں پر نہ جائیے گا، اس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، اس طرح کی جو بات۔ تو پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اب ہم بڑے پیمانے پر منافقوں کا بھانڈا پھوڑ دیں گے تاکہ بات کھل جائے، اور حضور کی بارگاہ میں یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا، آج جب نماز پڑھیں گے تو اچانک نماز میں آپ کہہ دینا کہ بھئی ہاتھ اٹھا لو اوپر۔ یہ جو لفظ ہے نا رفع، رفع کا مطلب ہے اوپر اٹھانا، جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں نا رفعت، بلندی، تو یہ لفظ نکلا عربی سے ہے۔ تو رفع کا مطلب ہے اوپر اٹھانا، اور ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو یدین۔ تو رفع یدین کیا ہوا؟ ہاتھوں کا اوپر اٹھانا۔ اب یہ ہاتھوں کا اوپر اٹھانا دوران نماز، اس میں کیا راز تھا؟ ہاتھ اٹھائے جب تو کھل گیا راز۔ بہت سارے لوگ اس میں ایسے تھے نماز میں کہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر جن کو وہ اپنا خدا سمجھتے تھے، انہوں نے وہ بغلوں میں رکھے ہوئے تھے، اور بغلوں میں رکھ کے نماز پڑھتے تھے وہ، کیونکہ وہ دھوکہ دے رہے تھے مسلمانوں کو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہاں نماز پڑھ کے جاتے تھے، وہاں جا کر کے اپنے حلقے میں خوب ٹھٹا کرتے، ہنسی مذاق کر کے کہتے جی ہم نے دیکھا بیوقوف بنایا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ یہ ان سے کہیں ہاتھ اٹھائیں نماز میں۔ تو جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹھیکریاں تھیں جو انہوں نے اپنے خداوند بنا رکھے تھے، وہ نیچے گر گئے اور وہ ایکسپوزڈ ہو گئے۔ اب مولوی تو ہوتا ہے بالکل عقل سے پیدل،
وہ بیچارہ نہ اسکول جاتا ہے نہ کالج جاتا ہے، برین اسٹیبلنٹ تو ہوتا نہیں ہے، سائنس اس نے پڑھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کی عقل تو کام کرتی نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو سنت کے طور پر لیتے ہیں اور اس کا مقصد حضور کے ذہن میں کیا تھا اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا مقصد کیا تھا رفع یدین سے؟ کہ یہ جو منافقین گھس آئے ہیں امت میں، ان کا بھانڈا پھوڑا جائے۔ کیوں جی؟ ان کو بے نقاب کیا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مت سمجھنا ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، تم تو یہی کہتے تھے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہے، تو نبی کو یہ بھی پتا ہے تمہاری بغلوں میں کیا چھپا ہوا ہے، نبی کو یہ بھی معلوم ہے۔ کون بتائے گا نبی کو؟ وہ بتائے گا جس نے نبی کو بھیجا ہے۔ تو رفع یدین کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو منافقوں کا ایک جتھا امت میں آگے شامل ہو گیا تھا اور رخنہ ڈالتا تھا، اس کو ایکسپوز کر دیا جائے۔ اور جب وہ ایکسپوز ہو گئے، اب مجھے آپ بتائیے کہ اب جب وہ ایکسپوز ہو گئے تو پھر دوسرے دن کیا وہ کنکریاں چھپا کے لائیں گے؟ ان کو تو ڈر لگے گا نا، ارے کل تو اٹھوا دیے تھے ہاتھ، آج ٹانگیں بھی اٹھوا دیں گے۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا رفع یدین کی مزید ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ایکسپوز ہو گئے، سب کو بھانڈا پھوٹ گیا، پتہ چل گیا۔ ایک وقت یہ تھا کہ لوگ پاکستان سے سونے کے بسکٹ ہوتے تھے، 10 16 کے سونے کے بسکٹ ہوتے تھے، وہ لے کے جاتے تھے اللیگل، 100 150 بسکٹ کراچی سے چڑھے ممبئی اتر گئے، کیونکہ بھئی ہندو تو بہت سونا استعمال کرتے ہیں نا، تو وہاں ممبئی میں سونے کی کھپت بہت تھی، بہت زیادہ تھی۔ اور پھر وہ جو اسٹیمپ والا ہوتا ہے، اس کو خریدنے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے، لائسنس پہ پیسے دینے پڑتے ہیں کہ بھئی اتنی خریداری کی ہے، ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی 2 نمبر طریقے سے انڈر ورلڈ والا لے آئے تو وہ سستا مل جاتا ہے، تو اس لیے اس کی کھپت زیادہ تھی۔ تو کیا کرتے لوگ کہ وہ 10 تولے کے سونے کا ایک ڈنڈا بناتے اور گلو سے چپکاتے، اتنا بڑا بن جاتا وہ، اور پھر پاؤں کے نیچے گلو لگا کے اس کو چپکا دیتے، اوپر سے موزے پہن لیتے۔ کاربن پیپر آتا تھا نا، اس پہ کاربن پیپر لگاتے تھے، مشین کا جو اسکینر ہے وہ فیل ہو جاتا تھا اس سے، وہ لگا۔ اب وہ موزے پہن کے، جوتے پہن کے جا رہے ہیں، بس چیک کر لو بھائی، کر لیے چیک۔ ایک دن ایک کمبخت نے یہ راز کھول دیا، اس دن کے بعد یہ کہانی بند ہو گئی۔ پھر جو ہے جب یہ راز کھل گیا تو اب وہ کراچی ایئرپورٹ پہ جب بھی جاؤ بولا جوتے اتارو بھائی۔ تو اب جب سب کو پتا چل گیا کہ بھائی جوتے اتروا دیں گے تو اب کون رکھ کے لائے گا؟ کوئی رکھ کے لائے گا؟ جب راز کھل گیا تو اب وہ جوتوں میں رکھ کے نہیں لائیں گے، اب وہ کہیں اور رکھ کے لائیں گے۔ اسی لیے اب یہ رفع یدین جب ایک دفعہ یہ راز کھل گیا کہ انہوں نے ٹھیکریاں اپنی بغلوں میں رکھی تھیں اور حضور نے اٹھوا دیں، تو سب ایکسپوزڈ ہو گئے۔ اب کل دوبارہ اگر کوئی آئے گا منافق تو کیا وہ ٹھیکری رکھ کے لائے گا بغل میں؟ اس کو تو ڈر لگے گا، نہیں بھائی یہ تو راز کھل گیا ہے، آج اگر پھر رفع یدین ہوگا تو کیا ہوگا؟ لہٰذا اس کی مزید ضرورت تھی ہی نہیں۔ بات جو میں آپ کو انتہائی بھونڈے طریقے سے سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ضرورت رفع یدین کی تھی نہیں، لیکن جن کو عقل نہیں ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، حضور نے کیا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، ہم کریں گے۔ وہ بھائی حضور نے کیا تو ہے، لیکن کیا کیوں ہے یہ بھی تو دیکھو۔ ان کی بغل میں تو مورتیاں تھیں، ان کی بغل میں تو ان کے خداوند تھے، تم رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم بھی منافق ہو؟ تم نے بھی بغلوں میں کچھ چھپا رکھا ہے کیا؟ تو ضرورت نہیں ہے نا اس کی۔ تو یہ کسی بھی امام نے نہیں کہا، یہ لوگوں نے آگے سے خود لگایا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر میں ایک بڑی دلیل آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ جو ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز کے آداب کے خلاف، اچھا نماز کے نہ صرف آداب کے خلاف ہے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے سے نماز کا اثر نہیں ہوتا ویسا۔
جیسا کہ تعویذ بنا کر پڑھنے سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ تعویذ جو بنایا جاتا ہے ہاتھ باندھ کے اور ہم مقام ناف پر رکھتے ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ نماز مومنوں پر فرض ہے۔ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، نماز پڑھے گا نور اور بنے گا، پھر وہ نور نسوں میں جائے گا، پورے جسم میں جائے گا، پھر ہتھیلیوں سے وہ نور نکلے گا۔ جو نماز تو پڑھ رہا ہے وہ نماز ریسائیکل ہو کے دل سے پورے جسم میں جا رہی ہے، پھر اس نماز کا جو نور ہے وہ ہتھیلیوں سے نکل کے نفس میں جا رہا ہے۔ جب وہ نفس میں جائے گا تو اس مقام کے لیے وہ آیت آئی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ وہ نماز جو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکے گی، وہ کیسے روکے گی؟ کہ نماز کا نور دل میں گیا، دل سے پورے جسم میں گیا، جسم سے ہتھیلیوں میں آیا، ہتھیلیوں سے پھر وہ نفس میں جائے گا۔ اگر تو نے ہاتھ یوں کیے ہوئے رکھے تو نفس میں نہیں جائے گا، برائی سے کیسے روکے گی نماز؟ اس لیے جو ہے یہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے جو کروایا تھا اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد جب پورا ہو گیا تو پھر رفع یدین کی ضرورت نہیں پڑی۔ رہ گئی بات کہ بھئی کون سے امام کو فالو کریں، تو کسی کو بھی کر لیں، چاروں میں سے کسی بھی امام کو فالو کر لیں، حق ہے۔ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنا چاہتے ہیں، آپ حنبلی مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ کر لیں، سب تصدیق یافتہ امام ہیں۔ امام شافعی کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، وہ بھی سب حق ہے۔ امام مالک کی پیروی کرنا چاہتے ہیں شریعت میں تو اس کی کر لیں، امام ابو حنیفہ کی کرنا چاہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی کر لیں۔ ہم جو ہیں، خاص طور پر جو ہم ہیں سرکار گوھر شاہی کے ماننے والے، ہمارے بارے میں ہمارے لیے سیدنا امام مہدی گوھر شاہی نے فرمایا ہے کہ ہم حنفی ہیں، لیکن اگر کوئی مالکی ہے یا امام شافعی کا مقلد ہے یا امام احمد بن حنبل کا مقلد ہے تو صحیح ہے، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے۔ چاروں میں سے کسی بھی ایک امام کی تقلید کر لیں تو بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.